الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف احوال آخرت کے سلسلے میں، یعنی شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور، اس میں سے گزشتہ درس کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے آج مزید قبر کے احوال اور عذاب قبر کے متعلق چند روایت آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، اس امید سے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے قبر میں آدمی کو عذاب ہوتا ہے. ایک روایت یہاں پر وہ نقل فرماتے ہیں، گستاخ صحابہ کا انجام. سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا. جب میں نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس کی گردن میں ایک سانپ لپٹا ہوا تھا. لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو گالیاں بکا کرتا تھا. دنیا میں بھی یہ ایسا شخص عذاب میں مبتلا ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوگا. سیدنا ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں قبر کھود کر کفن چرایا کرتا تھا اور میں نے ایک تعداد ایسی دیکھی کہ جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے تھے. تو آپ نے یہ مسئلہ سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا کہ میں نے بہت سارے مردوں کو دیکھا کہ ان کے گھر والے تو ان کے چہرے کو روبہ قبلہ کر کے چلے جاتے، لیکن جب ان کی قبر کھودی گئی تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹے ہوئے تھے، پھرے ہوئے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ خلاف سنت کام کیا کرتے تھے، اس لیے یہ عذاب القبر میں دیا جا رہا ہے. سیدنا عبد المؤمن ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک کفن چور نے توبہ کر لی تو اس سے کہا گیا کہ تو نے کوئی حیرانگی والی بات دیکھی ہو تو بیان کر. اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے پورے جسم میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں اور ایک بڑی کیل نیل سر میں اور ایک پیروں میں ٹھکی ہوئی تھی. ایک اور کفن چور سے حیران کن چیز دیکھنے کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ایک انسانی کھوپڑی دیکھی جس میں پگھلا ہوا سیسا بھرا ہوا تھا. اللہ اکبر. سیدنا مفضل ابن یونس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمہ ابن عبد الملک سے پوچھا، تمہارے باپ کو کس نے دفن کیا؟ کہا کہ میرے فولا غلام نے. یہ مروان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، عبد الملک بن مروان، بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے. پوچھا ولید کو کس نے دفن کیا؟ کہا کہ میرے فلاں غلام نے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جو اس دفن کرنے والے نے مجھے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس نے تیرے باپ اور ولید کو قبر میں رکھا اور ان کی کفن کی گرہیں نوٹس کھولنے آگے بڑھا تو ان کے چہرے ان کی گدیوں کی طرف پھرے ہوئے تھے. یزید ابن محلب کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے یزید، جب میں نے ولید کو دفنایا تو وہ اپنے کفن میں حرکت کر رہا تھا. حضرت سیدنا عمر ابن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ولید ابن عبد الملک کی قبر میں اترنے والوں میں ایک میں بھی تھا. میں نے اس کے گھٹنوں کو گردن کے ساتھ ملے ہوئے دیکھا. اس کے بعد سے آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی سیدنا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلاح حال پر توجہ دینے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھٹا خلیفہ راشد فرما دیا. سیدنا عبد الحمید ابن محمود معولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، ہم حج کے لیے نکلے تھے کہ ہمارا ایک رفیق، ہمارا ایک شریک سفر مقام ذات الصفاح پر فوت ہو گیا، تو ہم نے اس کے کفن و دفن کا بندوبست کر دیا، اور جب قبر کھود کر فارغ ہوئے تو وہ سانپوں سے بھر گئی. ہم نے وہ قبر چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی، زمین کو جب کھودا گیا تو وہ بھی اسی طرح نکلی، یعنی سانپوں سے بھری ہوئی. اب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ اب اس کی لاش کو کیا کریں، اس کے ساتھ کیا کریں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کینے کی وجہ سے
جو اس کے سینے میں تھا اس کا عذاب آج وہ دیکھ رہا ہے کہ قبر اس کی سانپوں سے بھری ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ اس کا دل نعوذ باللہ کینے سے بھرا ہوا تھا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یوں الفاظ ہے کہ امام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ جواب ارشاد فرمایا، اس کے اعمال کی سزا ہے، جاؤ اسے کسی ایک قبر میں دفن کر دو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ساری زمین بھی کھود ڈالو پھر بھی یہی معاملہ دیکھو گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو ایک قبر میں دفن کر دیا، اور جب ہم واپس آئے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کیا کرتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ وہ گیہوں یعنی گندم بیچتا تھا، اور اس میں سے کچھ گھر والوں کے نکال کر اس کی جگہ بھوسے کی ملاوٹ کر دیتا تھا، یعنی ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچا کرتا تھا، اس لیے یہ عذاب اس کو قبر میں ہو رہا ہے۔ ایک اور یہاں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اس کے ظلماً کسی کا مال لینے کی سزا کیا ہے۔ ایک دمشقی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے کہ راستے میں ہمارے ایک ساتھی چل بسا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے وہاں مقامی شخص سے پھاوڑا مانگا اور قبر کھود کر اسے دفنا دیا، مگر پھاوڑا قبر میں ہی بھول گئے، لہٰذا پھاوڑا نکالنے کے لیے ہم نے قبر دوبارہ کھودی۔ جب اندر دیکھا تو اس شخص کے ہاتھ، پاؤں اور گردن پھاوڑے کے حلقے میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے فوراً قبر بند کر دی اور پھاوڑے والے کو پیسے دے کر راضی کر لیا۔ سفر سے واپس آ کر جب اس کی بیوی سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے ایک شخص کے ساتھ سفر کیا جس کے پاس کچھ مال تھا، تو اس نے اسے قتل کر کے اس کا مال لے لیا، اور یہ حج اور جہاد بھی کیا کرتا تھا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہاں پر ایک اور روایت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخ صحابہ کو کس طریقے سے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور آخرت میں کس طریقے سے عذاب دیا جائے گا، اس کے متعلق یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مبارک قبر پر پیشاب کر دیا تو وہ پاگل ہو گیا اور کتوں کی طرح بھونکنے لگا، پھر وہ مر گیا، لیکن اس کی قبر سے چیخنے اور بھونکنے کی آواز سنی گئی۔ سیدنا یزید ابن ابو زیاد اور حضرت سیدنا عمارہ ابن عمیر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے قتل ہونے کے بعد جب ان کے سر لا کر، یعنی ابن زیاد وہی شخص جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں ساتھ دیا تھا، لوگوں کو یزید کا ساتھ دیا تھا، ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے قتل ہونے کے بعد جب ان کے سر لا کر زمین پر رکھے گئے تو ایک بہت بڑا سانپ آیا جس سے گھبرا کر لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ سانپ تمام سروں سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے نتنوں میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر منہ میں داخل ہوا اور نتنوں سے نکلا۔ اس نے کئی مرتبہ یہ عمل دہرایا اور چلا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر آیا اور اسی طرح کر کے غائب ہو گیا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا۔ حضرت سیدنا محمد ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلم ابن عقبہ مری مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے اس بات پر یزید پلید کے لیے بیعت لی کہ تم سب خدا کی فرما برداری اور نافرمانی میں یزید کے غلام محض ہو۔ لوگوں نے اس کی بات قبول کر لی، مگر ان میں ایک شخص جو قریشی تھا اور اس کی ماں ام ولد تھی کہنے لگا میں صرف اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اس کی بیعت کرتا ہوں، لیکن اس کی یہ بیعت نہ مانی گئی اور مسلم نے اسے قتل کر دیا۔ اس وقت اس کی ماں نے قسم کھائی کہ اگر زندہ یا مردہ مسلم ابن عقبہ پر مجھے اللہ رب العزت نے قدرت دی تو وہ اسے جلا دے گی۔ جب مسلم مدینہ منورہ سے نکلا تو شدید بیمار ہو کر مر گیا۔ وہ عورت اپنے غلاموں کو لے کر اسی قبر پر گئی اور ان سے قبر کھدوائی، اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا اس کی گردن میں لپٹا ہوا تھا اور اس کی ناک کو چوس رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں پر ایک اور روایت نقل فرماتے کہ مولا علی کو شہید کرنے والا قاتل اس کا کیسا بد انجام ہوا۔ سیدنا عصمہ عبادانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک گرجا دیکھا، ایک چرچ سینگوگ دیکھا، اس کے محراب میں ایک راہب موجود تھا، ایک پریسٹ موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہاں جو سب سے عجیب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ سنو، ایک دن میں نے شتر مرغ یعنی آسٹرچ جیسا ایک سفید بہت بڑا سفید پرندہ دیکھا جو ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے قے کی تو ایک سر نکلا، پھر پیر نکلے، پھر پنڈلیاں نکلی۔ وہ اسی طرح قے کرتا رہا، وامٹ کرتا رہا اور انسانی اعضاء نکلتے رہے اور بجلی کسی سرعت سے ایک دوسرے سے جڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی کی شکل بن گیا۔
اب جیسے ہی وہ اٹھنے لگا پرندے نے اسے ایک ٹھونگ ماری تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پرندہ اسے نگل گیا۔ وہ کئی دنوں تک اس عمل میں مصروف رہا۔ میرا تعجب تو کم ہو گیا مگر خدائے بزرگ و برتر کی عظمت پر میرا یقین مزید پختہ ہو گیا اور میں جان گیا کہ ان جسموں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کیا جائے گا۔ ایک دن میں نے اس پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے پرندے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو مہلت دینا تاکہ میں اس سے کچھ پوچھوں تو مجھے اپنا قصہ بتائے۔ پرندے نے صاف عربی زبان میں مجھ سے کہا، بادشاہت اور بقا میرے رب کے لیے ہے جو چیزوں کو فنا بھی کرتا ہے اور باقی بھی رکھتا ہے۔ میں اللہ رب العزت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ مجھے اس شخص پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ اسے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ اب میں اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ اے اپنی جان پر ظلم کرنے والا شخص، تیرا قصہ کیا ہے اور تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں معاذ اللہ سیدنا علی کرم الوجہ الکریم کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم ہوں۔ جب میں مر گیا تو میری روح بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئی۔ اس نے میرا اعمال نامہ مجھے عطا کیا جس میں میری پیدائش سے قتل علی تک ہر نیکی اور ہر بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو مجھ پر قیامت تک عذاب دینے کے لیے مسلط کر دیا۔ اب یہ فرشتہ وہی کر رہا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور پرندے نے پھر اسے ایک ٹھونگ مار کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ایک ایک کر کے سب ٹکڑے نگل لیے اور چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام پھر اس کے بعد یہ آخری روایت نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر محمد ابن احمد ابن ابو اسبغ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اجنبی بوڑھا ہمارے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نصرانی تھا اور اپنی گرجا میں عبادت کرتا تھا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ گدھ کے مشابہ ایک پرندہ آیا، اور باقی روایت عبد الرحمن بن ملجم کی وہی جو پہلے ذکر کی گئی اسی کی طرح روایت یہاں پر نقل فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرمائے، اور موت آنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کو صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔